بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، میں نے جو آیت پیش کی، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محکم آیتوں کو چھوڑ کر جن کے دلوں میں کجی ہے وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہ ہیں، جن کے اندر احتمال ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے وہ بھی۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری وغیرہ میں، حضرت عائشہ کہتی ہیں قرآن کی یہی آیت پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری آیت پڑھنے کے بعد کہا کہ جب تم ایسے لوگوں کو اذا رأیت الذین یتبعون ما تشابہ منہ، جب تم ایسے لوگوں کو پاؤ جو متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اب ابھی دیکھیے ہمارے ہاں مثال کے طور پہ ایک مرزا علی انجینئر ہے، مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ آیت نہیں جانتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے؟ کیا آپ لوگ یہ جب سمجھتے ہیں کہ اللہ نے صحابہ کے بارے میں جو کہا کہ ان سے راضی ہوا تو اس میں 2-4 صحابہ 100-200 صحابہ مراد ہیں، باقی لوگ نہیں ہیں، ایسا ہے؟ مرزا کہتا ہے ایسا ہے، ہمارا نوجوان اس کو لائک کرتا ہے، قرآن کے خلاف اس کو مانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قبل فتح، سورہ حدید کی جو آیت ہے، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ زیادہ اونچے درجے والے ہیں بعد والوں کے مقابلے میں، لیکن اللہ نے آگے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ سے فتح مکہ کے پہلے کے ہوں یا پہلے کے بعد کے ہوں، اس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ آ گئے۔ میں نے 2-4 نام لیا جن پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں، مرزا بھی، مولانا مودودی صاحب بھی، جماعت اسلامی والے بھی۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں اس کی متشابہ کے پیچھے کہاں سے لاتے ہیں متشابہ؟ کربلا میں ایسا ہوا تھا، جنگ جمل میں ایسا ہوا تھا، جنگ صفین میں ویسا ہوا تھا۔ یہی رافضی کہتا ہے کہ 2 میں جنگ ہو رہی ہے تو ایک غلط ایک صحیح ہوگا، ایسا ضروری نہیں ہے، یہ لکھ لیجئے۔ آپ کی اور میری لڑائی ہو گئی، آپ مجھ کو آگے تماشا اس لیے مار دیتے ہیں کہ آپ کو کسی نے بتایا کہ میں نے آپ کو گالی دی ہے، آپ کے ابا کو گالی دی ہے جن کا انتقال ہو چکا ہے، غصہ آ گیا کہ میرے مرے ہوئے ابا کو برا کرا، آپ نے آ کے مار دیا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ خبر غلط تھی، آپ شرمندہ ہوئے، تلافی کی کوشش کی نہیں کی جو بھی ہے، لیکن آپ نے جس خبر کی بنیاد پر مجھے مارا، کیا اس بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ آپ کا اختلاف حقیقی ہے؟ غلطی آپ کی ہے، غلطی یہ ہے کہ آپ نے تحقیق نہیں کی، لیکن یہ غلطی نہیں ہے کہ آپ نے جس بنیاد پر رد عمل کا مظاہرہ کیا وہ ایک بنیاد تھی جھگڑے کی جس سے جواز پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت زبیر میں، حضرت امیر معاویہ میں اور علی میں جو جنگیں ہوئی ہیں، آپ اس کی تفصیل جائیں، میں جا نہیں سکتا، بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ کئی مقامات پہ دونوں میں سے کسی کی غلطی نہیں ہے۔ صلح کی بات کرنے کے بعد جمل کی رات میں حضرت زبیر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے اپنے خیمے میں گئے، حضرت علی اپنے خیمے میں گئے، ہاں، پھر اچانک بھگدڑ مچی، فجر کے وقت یا جو بھی وقت تھا، ادھر سے حضرت علی نکلے تو سبائی ٹولے کے آدمی وہاں موجود تھے، پہلے سے پلاننگ تھی کہ یہ مل گئے تو ہم نہیں بچیں گے اس لیے ان کو لڑاؤ، تو حضرت علی سے ملتے ہیں، کہا حضرت علی کا کیا ہوا؟ کہا ان لوگوں نے حملہ کر دیا ہماری فوج پہ۔ کہا صلح کی بات کرنے کے بعد ایسا کیا انہوں نے؟ پھر اس کے بعد حضرت طلحہ اور زبیر جب نکلے وہاں ان کا آدمی موجود تھا، نکلے کیا ہوا؟ کہا علی کے لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا، جنگ چھڑ گئی، دونوں طرف سے ان کے آدمیوں نے، سبائیوں نے تیر چلایا، ان کو کہا کہ انہوں نے چلایا، ان کو کہا کہ انہوں نے چلایا۔ اور شہادت کے بعد بھی حضرت علی روایتوں میں ثابت موجود ہے، حضرت علی جو ہے نادم ہوتے تھے کہ کاش میں اس جنگ سے پہلے فوت ہو جاتا، گزر جاتا دنیا سے۔ ان کی لاش دیکھنے کے بعد کہا یہ ہمارے بھائی تھے، ان کو کافر نہیں کہا۔ جمل میں فتح ہونے کے باوجود حضرت علی نے مسلمانوں کا مال کو مال غنیمت اپنے مقابلین کے لیا نہیں، مطلب مسلمان مانتے تھے۔ یہ آج کہتے ہیں، مرزا صاحب بولتے ہیں کہ میں اگر اس زمانے میں ہوتا تو حضرت علی کے ساتھ ہوتا، آپ کس کے ساتھ ہوتے؟ مجھے ملے تو میں کہوں گا میں دونوں کے ساتھ نہیں رہتا۔ یہ آج بول سکتے ہیں آپ اور ہم، اس زمانے کا اندازہ نہیں، دونوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتا؟ جو فضیلت والے سابقون الاولون صحابہ تھے ان دونوں کے ساتھ نہیں تھے۔ 2 گروہوں میں سے جو قتل کرے گا حضرت عمار کا وہ حق سے زیادہ قریب ہوگا۔ شیخ خمیس نے بڑی اچھی تشریح کی ہے کہ حق سے زیادہ قریب ہوگا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اقرب کا بھی لفظ ہے، حق سے زیادہ کرے گا، پورا حق نہیں ہوگا اس کے پاس۔ حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں حق سے زیادہ قریب تھے، لیکن 100% حق نہیں تھا۔ 100% حق کس کے پاس تھا؟ جواب دے سکتے ہیں آپ؟ ہاں جی، وہ اس وقت نہیں تھے جو صحابہ دونوں طرف نہیں تھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب آپس میں جنگ ہو تو اپنی تلوار کو میان سے نہیں نکالنا، لکڑی کی تلوار بنا لینا، تو ان لوگوں نے اس پہ عمل کیا تھا، جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، نہ ادھر سے نہ ادھر سے۔
وہ حق پہ 100% تھے. پھر حضرت علی زیادہ قریب تھے, حضرت امیر معاویہ ان کے مقابلے میں کم قریب تھے, لیکن کافر کوئی بھی نہیں تھا. اب یہ کہتے ہیں آج کا, اب سوال یہ ہے, یہ اس بنیاد پر ان جنگوں میں کچھ روایتوں کو نکال کر, کچھ تاریخی, کچھ صحیح, کچھ غلط, مان لیجئے صحیح روایت ہے کہ کسی صحابی کی کوئی غلطی, صحابہ کی غلطی کے متعلق آپ عقیدے کی کتابوں میں پڑھیں گے, ہمارے ہاں اس کے اصول ہیں کہ یا تو وہ روایت غلط ملے گی, یا صحابی کی غلطی اجتہادی غلطی ہے, یا تیسری چیز یہ کہ اگر اس نے غلطی کی ہے تو توبہ کر لی ہے. ہاں, یہ سب احتمالات ہیں. چوتھی چیز یہ کہ اگر صحابی سے غلطی ہوئی ہے, صحابہ کرام میں سے کسی سے, وہ معصوم نہیں تھے, تو اگر ہوئی ہے, واقعی غلطی ہوئی ہے, تو ان کی غلطیاں قطرہ ہیں اور ان کی نیکیاں سمندر ہے. ان غلطیوں کے باوجود اللہ رسول ان سے راضی تھے, خوش تھے, ان کی تعریف کی, ان کو تان و تشنیع کرنے سے منع کیا. اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی ہے, تو اللہ جانتا تھا یہ سب ہونے والا ہے, پھر بھی راضی ہوا. اللہ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے ایمان کا معیار قرار دیا. اب سلمان ندوی صاحب, علی انجینئر اور فلاں, اس میں زیادہ جن کے نام چل رہے ہیں, ہاں بہت حیرت کی بات ہے. مجھے ہمارے یہاں لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے, اس کے باوجود کچھ لوگ سننے کو تیار نہیں ہے, ماننے کو تیار نہیں ہے کہ علماء کی بات, دلیلوں کی بات, مضبوط عقیدے کی, مسلمہ عقیدے کی بات کو نہ مان کر جاہلوں کی بات, رافضیوں کے ایجنٹ کی بات مانتے ہیں جن کے پاس دلیل مضبوط نہیں ہے. تو یہی دیکھیے کہ میں کہہ رہا تھا, مثال یہ دے رہا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے, یہ محکم ہے کہ نہیں, کلیئر ہے کہ نہیں, صاف صاف آیت ہے کہ نہیں. یہ محکم آیتیں, صحابہ کے سلسلے میں جو آیتیں اور حدیثیں بالکل محکم ہیں, مضبوط ہیں, صاف ہیں, ان کو چھوڑ کر یہ متشابہ کو نکالتے ہیں. فلاں صحابی سے فلاں غلطی ہوئی, کربلا کا واقعہ, حالانکہ ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی شخص کربلا کے بارے میں ایک لائن نہ پڑھے, ایک لائن نہ بولے, ہاں قرآن حدیث پر عمل کرے تو اس کے لیے کافی ہے. کربلا کے بارے میں جاننا, بولنا ضروری ہے. کیا فائدہ ہے اس سے, کیا مقصد ہے؟ ہمارے علماء میں ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ آپ اچھا برا اگر نہیں کہنا چاہتے تو اچھا موقف یہ ہے محفوظ کہ تلک امت قد خلت. قرآن نے کہا ہے نا, یہ امت گزر چکی, اس نے جو کمایا اس کے لیے, تم جو کرو گے تمہارے لیے. یہ ہمارے دین کی مبادیات اور اس سے تعلق نہیں رکھتا. اور آج مرزا یا اس قسم کے لوگ بہادری بتاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے خلاف, اس کے خلاف. مجھے بتائیے کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر جن صحابہ کرام نے بیعت کی تھی, خود حضرت حسن نے, حضرت علی کے واقعے کے بعد حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تھی. تو مرزا جو کہے گا کہ حضرت حسن نے غلط کا ساتھ دیا, آج آپ معاویہ کی تعریف کیوں کرتے ہو, ہم سے سوال کرتا ہے. پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرے, نہیں کر سکتا, اس کے رافضی آقا ناراض ہو جائیں گے اور جاہل آدمی مانے گا نہیں ہمارے یہاں جو جوہلا ان کی موافقت کر رہے ہیں. سوچیے, تھوڑی دیر کے لیے سوچیے, ہم سے آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ کو برا کہیں, ان کی مخالفت کریں, اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کو امیر مانا, بیعت کی, ان سے وظیفہ لیا ماہانہ, ان سے رشتہ داریاں ہوئی, ان کے درمیان خاندانی رشتہ ہوا, شادیاں ہوئی, تو وہ برا نہیں جانتے تھے. تو آج ہم نہیں مانتے ہیں تو بزدل ہیں, غلط ہے, ناحق ہے. تو حضرت حسن کے بارے میں یہی فتوی دیجئے. تو میں ایک مثال دے رہا ہوں, اور جتنی بدعت اور کفر ہے سب متشابہ کے پیچھے پڑے ہیں. قرآن اور حدیث کی صاف صاف تعلیم موجود ہے. آپ عقیدے کی کوئی بھی کتاب اٹھائیے, اہل السنہ والجماعہ کی, صحابہ کرام کے بارے میں لکھے گا کہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں. کسی بھی صحابی کے بارے میں برا بھلا کہنا, گالی گلوچ کرنا, تان و تشنیع کرنا بے دینی ہے, الحاد ہے, کفر ہے, نفاق ہے, گمراہی ہے. الگ الگ درجات, یہ میں الگ الگ لوگوں کی عبارت کا, اس میں امام طحاوی کی بھی عبارت کا مفہوم آ گیا, میں نے ذکر کیا ہے. صحابہ کے تعلق سے یہ اہل سنت والجماعت, اہل الحدیث, صحابہ, تابعین, محدثین کا متفقہ فیصلہ, متفقہ مسئلہ ہے. اور یہ بھی متفقہ ہے کہ ان کے جو درجات ہیں ان میں سب سے اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق, پھر عمر, پھر عثمان. ہمارے ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں, فرماتے نہیں بکتے ہیں. کیا بکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سارے انبیاء کے بعد سارے اولیاء صالحین صحابہ میں میرے نزدیک سب سے اونچا درجہ حضرت علی کا ہے. حضرت علی بھی خود نہیں مانتے تھے یہ, وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق, عمر, فاروق اور عثمان غنی کو اپنے سے بہتر, اور اس پر صحابہ کا اجماع تھا, جس پر صحابہ کرام سارے کے سارے متفق ہوئے, تابعین متفق ہوئے, پورے اہل سنت اور جماعت کے کبار علماء سلف خلف متفق ہیں. وہ ایک آدمی جو عالم بھی نہیں ہے, ہاں, جو وحدت الوجود کے کفریہ عقیدے کو ماننے والا, تائید کرنے والا ہے, اس کی بات ہمارے یہاں لوگ قبول کرتے ہیں, اور ہمیں صفائی دینا پڑے. کن کو؟ دوسروں کو نہیں. اہل الحدیث, اہل بدعت ہو تو سمجھ میں آتی ہے بات, بھائی یہ تو رافضیوں کا عقیدہ ہے ہی, علی کا پہلا نمبر وہ کہتے ہیں. اب ڈاکٹر اسرار کے ذریعے سے ہمارے اہل حدیث نوجوان بھی یہ بولنے لگے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو دیا, میں ایک مثال دیا کہ صحابہ کرام کا اللہ کے یہاں پسندیدہ ہونا, ہدایت پر ہونا, نمونہ ہونا, قرآن حدیث کی محکم دلیلوں سے ثابت ہے, اور متشابہ کے ذریعے سے ہم کو گمراہ کیا جاتا ہے.
السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔